हित्तीन का बहुत बड़ा नाम है। 1187 का वो वाकया हम पहले बयान कर चुके हैं कि जब काउंट आर्नेट ने मुसलमानों के काफिले को लूटा था, उस वक्त जब मुसलमानों और सलीबियों में मुआहदा अमन हो चुका था। उसके बाद आर्नेट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की थी और सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई थी कि वो आर्नेट का सर अपने हाथ से उतारेंगे। ये वाकया बुनियाद बनता है जंगे हित्तीन के आगाज का। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब ये फैसला करते हैं कि सलीबियों के साथ इस बात पर मुकाबला किया जाएगा और सलीबी उन तमाम कातलों को मुसलमानों के हवाले करने से इनकार करते हैं, तो दोनों तरफ से फौजें सफारा हो जाती हैं। कई हजार की सलीबी फौज और सैकड़ों उनके साथ नाइट्स, टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स एक झील के किनारे अपना पड़ाव डालते हैं और अपने इर्द गिर्द बहुत मजबूत मोर्चाबंदियां कायम कर लेते हैं। मुसलमानों की फौज जब उनके करीब पहुंचती है तो सलाहुद्दीन अयूबी जंग की सूरत-ए-हाल देखकर फैसला करते हैं कि इन मोर्चाबंदों में और ऐसी सूरत-ए-हाल में कि जब दुश्मन की फौज पानी के इस कदर नजदीक हो और पानी की रसाई इसको हासिल हो, इस सूरत-ए-हाल में जंग नहीं की जाएगी। सलाहुद्दीन अयूबी अब कोई चाल तलाश करते हैं कि किसी तरह दुश्मन की फौज को अपना पड़ाव तोड़ने पर मजबूर किया जाए और उसको पेशकदमी कराकर कुछ फासले पर हित्तीन के मैदान में लाया जाए कि जहां पर मुसलमान उससे जंग करना आसान होता। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मिलिट्री जीनियस होने की निशानी ये जंगे हित्तीन की स्ट्रेटेजी है कि जिन्होंने अपने से कई गुना बड़ी सलीबी फौजों के खिलाफ डिप्लॉय की। सलीबी बादशाह जॉफरी और उसके साथ काउंट आर्नेट अपनी सलीबी फौज की क़यादत कर रहे थे और किसी सूरत में भी अपनी मुस्तहकम पोजीशन छोड़ने पर तैयार नहीं थे। अब इनको शिकस्त देने का सिर्फ एक तरीका था कि जैसे सुल्तान ने फैसला किया कि इनको अपने मरकज से बाहर निकाला जाए। उसका तरीका यह निकाला गया कि पहले सुल्तान ने एक डिसेप्शन अटैक किया, एक डिकॉय अटैक किया करीब के एक सलीबी किले पर। सलीबियों के पास एक छोटा सा किला था जो नजदीक था और जहां पर इन सलीबियों की फैमिलीज रहा करती थी, औरतें थी, बच्चे थे। सुल्तान ने उस किले पर सिर्फ एक दिखाने के लिए एक डिकॉय अटैक किया ताकि ये फौज पैनिक कर जाए और अपने पड़ाव को तोड़ दे जिसमें ये महफूज हदबंदियों में बैठे हुए थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस किले का मुहासरा किया और चंद दिन गुजर गए और किले पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया, तो वही हुआ कि जिसकी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तवक्को कर रहे थे। अगर सलीबी फौज अपना पड़ाव तोड़ती है और किले के दिफा के लिए किले तक पहुंचती तो उसमें कम से कम उसको 8 घंटे का सफर करना था। हर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये बात जानता है कि आप सफर उस वक्त शुरू करते हैं कि जब दिन की रोशनी में आप अपने अगले पड़ाव तक पहुंच जाएं। सलीबी ये हिमाकत करेंगे, ये किसी को तवक्को नहीं थी कि दोपहर के बाद उन्होंने अपने सफर का आगाज किया और किले की तरफ बढ़ना शुरू किया। रास्ते में मुसलमानों ने स्क्रीनिंग पोजीशंस लगाई हुई थी। जगह जगह मुसलमान कैवलरी इनको रोकती, उन पर हमले करती, इनको डिस्ट्रैक्ट करती और उनकी पेशकदमी को तोड़ती थी। नतीजतन जिस रफ्तार से सलीबी आर्मी ने पेशकदमी करनी थी वो रफ्तार भी आहिस्ता हो गई और अल्टीमेटली जब मगरिब होती है तो सलीबी फौज अपने आप को पानी से कई किलोमीटर दूर हित्तीन की ऊंची पहाड़ी पर पाती है जिसके चारों तरफ मुसलमानों ने उसका मुहासरा कर लिया होता है। जैसे ही सलीबी अपने मरकज को छोड़ते हैं जो पानी के पास होता है, सलाहुद्दीन अयूबी अपने कैवलरी दस्तों को पानी और सलीबी फौज के बीच में दाखिल कर देते हैं। अब सलीबी फौज के पास पानी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। एक गैर मामूली डेस्परेट सिचुएशन में वो आ जाते हैं कि जहां हित्तीन की पहाड़ी पर वो पूरी फौज जमा होती है, चारों तरफ मुसलमान होते हैं, पानी बहुत दूर होता है। वो किला जिसके दिफा के लिए वो निकले थे वो बजाते खुद मुसलमानों की सीज में होता है, लेकिन मुसलमान उस सीज को उठाकर अब अपनी पूरी कुव्वत और ताकत हित्तीन के मैदान में ले आते हैं। हित्तीन की पहाड़ी पर जो मैदान जो बहुत तवील फासले तक फैला हुआ था, पूरी सलीबी फौज अपना पड़ाव डालती है, लेकिन अब प्यास और भूख की शिद्दत इनमें शदीद कमी पैदा करती है, कमजोरी पैदा करती है और एक डेस्परेट सिचुएशन में वो आ जाते हैं। सुल्तान के बायोग्राफर जिन्होंने उनकी तारीख लिखी और सुल्तान के लश्कर में हुआ करते थे, बहाउद्दीन, वो सलीबी फौज की बेबसी की ऐसी दर्दनाक दास्तान खींचते हैं कि जिससे यह अंदाजा हो जाता है कि अब इस फौज का आइंदा क्या अंजाम होने वाला है। अब आप जरा चश्मे तखय्युल में सलीबी फौज की हालत का जरा मुजाहिरा देखिए कि जो चारों तरफ से डेस्परेट सिचुएशन में घेरी जा चुकी है, पानी से दूर है, मरकज से दूर है, और अब वो चारों तरफ से जब वो ताबड़तोड़ हमले करके निकलने की कोशिश करती है तो मुसलमान कैवलरी उसको रोककर वापस उसी पहाड़ी पर भेज देती है जो आइंदा उनकी कब्रिस्तान बनने जा रहा था। दो ही दिन गुजरते हैं कि सलीबी फौज की हालत इंतहाई पतली हो जाती है। वहां से नाइट्स तक डिफेक्ट करके आते हैं और मुसलमानों के पास हथियार डालना शुरू कर देते हैं और मुसलमानों को इत्तला देते हैं उस डेस्परेट सिचुएशन की जिसमें वो पूरी फौज फंसी होती है। न घोड़ों और जानवरों के पास पानी होता है, न सलीबियों के पास। उनके इस अजाब में इजाफा करने के लिए हवा का रुख देखकर सुल्तान लकड़ियों के बड़े बड़े अंबार जमा करवाते हैं और उन पर आग लगा देते हैं। नतीजतन धुआं और आग भी पूरी सलीबी फौज को अपने लपेट में ले लेता है। ऐसी हालत में जब गर्मी की तपिश हो, जब धुआं तंग कर रहा हो, पानी मौजूद ना हो,
مورلی اور سائیکولوجیکلی صلیبی فوج اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ اب لٹرلی وہاں پر خودکشیاں کرنے لگتے ہیں سپاہی کہ مسلمانوں کے ہاتھ کہیں قید نہ ہو جائے. ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بار بار بڑے بڑی ڈٹیچمنٹس بنا کر پہاڑی سے نیچے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اترتے اور مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کی کوشش کرتے کہ کسی طرح دریا تک راستہ بنایا جا سکے, اور ہر دفعہ ان کو مار کر واپس بھگا دیا جاتا. کئی دفعہ انہوں نے اپنے دستوں کو منظم کر کے اس قدر شدید حملے کیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس مقام پر تھے ان کے قریب تک پہنچ گئے. سلطان کا بیٹا ملک العادل ان کے ساتھ کھڑا تھا اور بہت پریشان ہو گیا, لیکن سلطان کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی. جب صلیبیوں کو واپس ان کے لشکر تک پہنچا دیا گیا مار مار کے تو ان کا بیٹا چیخ پڑا کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی. سلطان نے فرمایا نہیں, ابھی نہیں. جب دوسری مرتبہ بھی صلیبیوں نے اسی طرح چارج کیا اور دوبارہ سلطان تک پہنچ گئے اور پھر وہی پریشانی کی حالت ہوئی جو پہلے تھی اور ان کو دوبارہ یہاں سے واپس نکالا گیا, تو پھر سلطان کے بیٹے نے دوسری دفعہ کہا اب ہم جیت گئے. تو سلطان نے کہا نہیں, ابھی نہیں. اور سلطان نے پھر وہ بات کہی کہ جب تک ان کا وہ سرخ خیمہ اپنی جگہ پر قائم ہے, جب تک ان کے بادشاہ کا خیمہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, یہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کاؤنٹر اٹیک کریں, اور براہ راست اس تھکی ہوئی فوج کے اوپر مسلمان یلغار کرتے ہیں کہ جہاں پر حالت یہ ہو چکی ہوتی ہے کہ گھوڑے پیاس سے مر چکے ہوتے ہیں اور نائٹس اپنے کئی من کے باڈی آرمرز کے ساتھ بھی گھوڑوں سے اتر کر پیدل جنگ لڑنے پر مجبور ہوتے ہیں. وہ اپنا آرمر اتار کے پھینک دیتے ہیں, اور نائٹس کی جو اسٹرینتھ تھی, ان کی باڈی آرمر اور ان کی کیولری, جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو نائٹس میں اور پیادہ سپاہیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا, اور مسلمان گاجر اور مولی کی طرح ان کو کاٹنا شروع کرتے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ پورا میدان جنگ میں صرف یا لاشیں ہوتی ہیں یا وہ قیدی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں, جس میں کئی 100 ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی ہیں جو سلطان کے ہاتھ آتے ہیں. اس جنگ کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک مسلمان سپاہی 30 صلیبی فوجیوں کو رسی سے باندھ کر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہوتا ہے. اور جو سب سے بڑی ذلت صلیبیوں کو اٹھانی پڑی, جو آج تک وہ نہیں بھولتے ہیں, کہ وہ صلیب جس پر ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی, وہ صلیب مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتی ہے. اس کو یہ ٹرو کراس کہتے تھے. جب یہ صلیب کا مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کا مطلب تھا کہ پوری صلیبی دنیا میں صف ماتم بجھ جاتی ہے, اس سے زیادہ ذلت آمیز شکست ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس میں ان کا مقدس ترین نوادرات اور تبرکات سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آتے ہیں. سلطان اس صلیب کو نیزے پہ لگا کر دمشق بھجوا دیتے ہیں, اور پورے دمشق میں اس کو تماشا دکھایا جاتا ہے اس کا کہ جس ذلت کے ساتھ اللہ نے صلیبیوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو عزت دی, اس پر پوری مسلمان سلطنت اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. جنگ ہتین کی فتح کے بعد تمام قیدی سلطان کے سامنے لائے جاتے ہیں. پھر یہ وہی مشہور واقعہ ہوتا ہے جو ہم پہلے سنا چکے ہیں کہ سلطان آرنیٹ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں اور کنگ جیفری کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں. یہاں پر ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہمیشہ ایک بہت بھاری تعداد میں پوری امت مسلمہ کے علماء, درویش, فقراء اور صوفیاء موجود ہوا کرتے تھے, اور ان کا کام دعائیں کرنا اور مجاہدین کے حوصلے بڑھانا تھا, اور ضرورت کے وقت سلطان ان سے فتوے بھی لیا کرتے تھے. لیکن یہ تمام علماء, فقراء اور صوفیاء درویش کبھی بھی تلوار ہاتھ میں لے کر جنگ نہیں کرتے تھے, اور ان کے علم, ان کے مقام, ان کے مرتبے کی وجہ سے ان کو بہت معزز اور باعزت مقام دیا جاتا تھا, اور سلطان خاص حفاظت کرتے تھے ان کی. اس جنگ میں کئی 100 ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس بھی گرفتار ہوتے ہیں, اور اب سلطان کا جلال ان فری میسونک, ٹیمپلر, ہاسپٹلر اور ٹیوٹونک نائٹ کے خلاف عروج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. مگر سلطان سے زیادہ جلال علماء, فقراء اور صوفیاء کو ہوتا ہے. یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ یہ بزرگان دین سلطان سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو تلواریں دی جائیں تاکہ ہر عالم اور صوفی اور فقیر اپنے ہاتھ سے کم ایک نائٹ کی گردن اتارے. اور پھر وہ تاریخ غیر معمولی معاملہ دیکھتی ہے کہ نائٹس کو علماء کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اور علماء اور درویش ان نائٹس کی اپنے خنجروں اور تلواروں سے گردنیں اتارتے ہیں. لیکن یہ بات بھی غیر معمولی ہے کہ ان تمام ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کو قتل کرنے سے پہلے مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی, اور تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ان میں سے چند ایک مسلمان بھی ہو گئے اور بعد میں بہت اچھے مسلمان بن کر مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کے خلاف لڑے. جنگ ہتین کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے. پے در پہ تمام وہ قلعے جو فلسطین کے ساحل کے آس پاس آباد تھے اور بیت المقدس شریف کو گھیرے ہوئے تھے, مسلمانوں نے فتح کر لیے. کسی ایک مقام پر اس کے بعد نہ مزاحمت ہوتی ہے, نہ کسی عورت یا بچے یا کمزور کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے, عام معافی دے دی جاتی ہے ہر ایک کو. اور وہ عظیم سلطان جس کو جب اللہ عزت دیتا ہے تو وہ اپنا سر اور عاجزی سے اس کے آگے جھکا دیتا ہے, اپنی فتوحات کے ساتھ بڑھتا ہوا بیت المقدس شریف کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. ہتین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آس پاس کے تمام قلعے فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے پر جا پہنچتے ہیں, اور قلعے والوں سے کہتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیں اور بیت المقدس شریف کا شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے. قلعے کا کمانڈر انکار کرتا ہے اور مزاحمت کا ارادہ کرتا ہے.
आपको याद होगा कि तकरीबन 90 साल पहले जब सलीबी फौजों ने बैतुल मक़दस शरीफ को मुसलमानों से छीना था, तो बैतुल मक़दस शरीफ के अंदर तकरीबन 1 लाख मुसलमानों को ज़िबा किया गया था। तमाम बड़े बड़े मगरबी मौर्रिख जिन्होंने सलीबी जंगों की तारीख लिखी है, खुद शर्मिंदगी से अपनी किताबों में लिखते हैं, चाहे इसमें गिबॉन हो या हिटी, जो और दूसरे तमाम अफराद के जिन्होंने सलीबी जंगों की तारीख लिखी है, वो एक्नॉलेज करते हैं कि इंसानियत ने उससे ज्यादा दरिंदगी, वहशतनाक हरकतें और कत्ल गारत और खूनरेजी बेगुनाह इंसानों की इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, जितनी उन दीवानी सलीबी फौज ने बैतुल मक़दस शरीफ के अंदर बेगुनाह और निहत्ते मुसलमानों के साथ सलूक किया। मुसलमानों का खून घोड़ों के घुटनों तक पहुंचाया गया। बैतुल मक़दस शरीफ के अंदर मस्जिद अक़सा के सहन में 10,000 मुसलमान ज़िबा हुए। और जो वाकयात हैं वो हम बयान कर चुके हैं, और तारीख की किताबों में इससे ज्यादा खौफनाक वाकयात लिखे हैं कि जिनको हम इस वक्त बयान भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 90 साल के बाद बैतुल मक़दस शरीफ को दोबारा लेने के लिए इसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। जब सलीबी यह इरादा करते हैं कि बैतुल मक़दस शरीफ का मुकाबला किया जाएगा इस मुहासरे का, तो 6 दिन तक मुहासरा जारी रहता है, लेकिन 6ठे दिन सलीबी हिम्मत तोड़ बैठते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले तो कसम खाई कि जब ताकत के जोर पर बैतुल मक़दस शरीफ को फतह करेंगे तो सलीबियों के साथ वही सलूक करेंगे कि जो इन्होंने 90 साल पहले मुसलमानों के साथ किया था। यह एक जलाल का फैसला तो था इस मुजाहिद का, लेकिन फिर इन्होंने अपने जलाल पर काबू पाया और आम माफी का ऐलान किया उस वक्त कि जब सलीबियों ने इनसे अमन की शराइत के लिए दरखास्त की। उससे पहले सलीबियों के दिमाग में यह भी खन्नास समाया था कि बैतुल मक़दस शरीफ मुसलमानों के हवाले करने से पहले मस्जिद अक़सा को शहीद कर दिया जाए और गुंबद सखरा को भी तबाह कर दिया जाए, वो मकाम के जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े मिराज पर तशरीफ ले गए थे। सुल्तान ने इनको वार्निंग दी कि ऐसा न करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा, और बहुत खुली अमन की शराइत इनको दे दी कि नाकाबिले यकीन थी दुनिया के लिए भी और खुद उन सलीबियों के लिए भी जो बैतुल मक़दस शरीफ के अंदर मौजूद थे। आज भी मगरबी दुनिया मजबूर है इस बात पर कि सुल्तान के किरदार की तारीफ करे। हॉलीवुड ने भी अभी एक जदीद फिल्म बनाई है किंगडम ऑफ हेवेंस के नाम से, जिसमें उसने फतह बैतुल मक़दस का भी शानदार वाकया रिपीट किया है, और अपने तमाम तर तासुब के बावजूद ये मजबूर हैं उस कंपैरिजन को करने में कि जो सलीबियों का किरदार था और जो अब सुल्तान अपना किरदार और इखलाक दिखा रहे थे, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हर आला मुसलमान जनरल और सिपा सालार ने हमेशा अपने उस मगलूब दुश्मन की तरफ दिखाया है कि जब वो माफी और मग़फ़िरत की भीख मांगता हो मुसलमान फातिहीन से, सलीबियों से अमन का मुआहदा हो जाता है। अब जरा अमन के मुआहदे की शराइत भी सुन लीजिए, इतनी नाकाबिले यकीन है कि आपको अपनी समात पर यकीन नहीं आएगा। तमाम बैतुल मक़दस के सलीबी और ईसाई शहरियों को अमान दे दी जाती है, हत्ता के क्रूसेडर और टेम्पलर नाइट्स को भी इजाजत दे दी जाती है कि अपनी तमाम तर दौलत लेकर यहां से निकल जाएं। चर्च और पादरियों को इजाजत होती है कि चर्च की तमाम दौलत अपने साथ ले जा सकते हैं। एक एक औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े को सिर्फ एक मामूली सा फिदिया अदा करके रिहाई की इजाजत दे दी जाती है। और न सिर्फ ये कि बल्कि इन तमाम खानदानों की हिफाजत के लिए समुंदर तक जहां पर ईसाई किले एक आध अभी भी मौजूद थे अंताकिया का, उन किलों तक मुसलमान फौज बाहिफाजत पहुंचाती है। और जरा और सुनिए, 10,000 लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना फिदिया अदा करने के काबिल नहीं होते, उनका फिदिया सुल्तान अपनी जेब से अदा करते हैं। कई 100 औरतें रोती पिटती सुल्तान के पास आती हैं कि हमें आपने निकलने की इजाजत दे दी है, बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे मर्द जंगी कैदी हैं आपके पास, जो हित्तीन की लड़ाई में और आसपास की लड़ाइयों में आपके पास कैद हो गए थे। हम उनके बगैर तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हम पर रहम कीजिए, हमारे मर्द हमें वापस कर दीजिए। उनकी आहुजारी और बेबसी को देखकर सुल्तान रोने लगते हैं, और पूरी फौज से उन तमाम मर्दों को बुलाया जाता है जो मुसलमानों की कैद में होते हैं, और इज्जत के साथ खर्च देकर अपने बच्चों के साथ रुखसत कर दिया जाता है उन इलाकों में जहां ईसाई आबाद होते हैं। सुल्तान के भाई ने भी इसी तरह कई हजार कैदियों का फिदिया भी अदा किया, या कई हजार तो ऐसे थे, तकरीबन 40,000 के करीब, कि जो बगैर फिदिये ही के अदा कर दिए गए। क्या दुनिया की तारीख कोई मिसाल पेश कर सकती है इस करम का जो एक फाते एक मफ्तू पर करता हो, उस वक्त जबकि 90 साल पहले 1 लाख मुसलमानों को इसी शहर में ज़िबा किया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जो आम माफी दी, वो मिसाल सिर्फ एक महदूद नहीं रही। हर आने वाले दौर में हर आशिक रसूल ने तब भी यही आम माफी थी। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा फतह किया तो वही आम माफी थी। और तारीख इंसानी उठा के देख लीजिए कि जब हमारे दुश्मनों ने हमारे शहर फतह किए हैं तो हमारे साथ, हमारी आबरू के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों
الحمدللہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ تمام عیسائی جو بیت المقدس شریف سے نکل کر عیسائی علاقوں کی طرف گئے وہ انطاکیہ اور ٹرپولی کے قلعے کے پاس پہنچے۔ پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا اور مغربی مورخوں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ ان دونوں عیسائی قلعوں نے اپنے ہی عیسائی مہاجرین پر دروازے بند کر لیے اور ان کو قلعوں سے باہر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کو لوٹ بھی لیا۔ لوگوں نے، ان مہاجرین نے جو بیت المقدس شریف سے نکل کر پناہ کے لیے اس طرف گئے تھے، اپنے حکمرانوں کو کوسنا بھی شروع کیا اور صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دی کہ جس نے ان کو اتنی عزت اور احترام سے یہاں تک پہنچایا۔ جو ان مہاجرین کے بے بسی کا عالم تھا وہ بھی تاریخ نے نوٹ کیا ہے، اور ہم آپ سے کہیں گے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اس کے بعد آنے والے واقعات کیا تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی عورتوں، بچوں اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ طور پر دوبارہ بیت المقدس شریف میں پہنچتے ہیں، گنبد صخرہ کے پاس مسجد اقصی میں، تو یہ 27 رجب کا دن ہوتا ہے، وہ دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مقام سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کا اتنا غیر معمولی اشارہ اور تحفہ تھا امت مسلمہ کے لیے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوش نصیبی پر ایک مہر تھی جس کے لیے وہ قیامت تک کے لیے مسلمان غازیوں میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہوتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ سے فقراء، درویش، علماء سلطان کے ساتھ مسجد اقصی میں پہلا جمعہ 90 سال کے بعد ادا کرتے ہیں۔ وہ منبر جو نور الدین زنگی نے تیار کروا دیا تھا بیت المقدس شریف کی فتح کے لیے، اس منبر کو لایا جاتا ہے، مسجد اقصی میں رکھا جاتا ہے، شکرانے کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور پہلا جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ جب جنگ ہتین میں شکست اور بیت المقدس شریف کے مسلمانوں کے پاس چلے جانے کی خبر پوپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کو دہشت کے مارے اور دکھ کے مارے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ نیا پوپ فوراً ہی اس کی جگہ پر آتا ہے اور آتے ہی پوری صلیبی دنیا میں ایک صلیبی جنگ کا نعرہ بجایا جاتا ہے اور تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے ہیں کہ صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اپنی اپنی فوجیں لے کر تمام قسطنطنیہ میں جمع ہوں۔ اس زمانے میں فرانس اور انگلینڈ کی بادشاہتیں آپس میں خونریز متصادم تھی۔ انگلینڈ کا بادشاہ وہ ہے جس کو تاریخ رچرڈ دا لائن ہارٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ اور فرانس کا بادشاہ باہم متصادم تو تھے، مگر پوپ کے حکم کے سامنے مجبور ہوئے اور اپنی اپنی فوجوں کو لے کر یہ بھی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے، بٹ ناٹ ایز ایلائز، دوستوں کی حیثیت سے نہیں، آپس میں ان کے شدید اختلافات قائم رہے۔ تیسری طرف جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا، اس کے چونکہ سرخ رنگ کے بال تھے تو اٹالینز اس کو باربروسا کہا کرتے تھے۔ یہ تقریباً اپنی 1.5 لاکھ کی فوج کو خود ساتھ لے کر قسطنطنیہ پہنچتا ہے اور قسطنطنیہ میں پہلی مرتبہ رومن اور گریک شہنشاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ اطلاع پہنچتی ہے تو آپ بہت متفکر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اطلاعیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ فریڈرک باربروسا تقریباً 10 لاکھ کی فوج جمع کر رہا ہے اور اتنی بھاری فوج کے ساتھ یہ پہلے قونیہ پہ حملہ کرے گا جو سلجوق سلطانوں کا مرکز تھا، اور پھر وہاں سے آ کر بیت المقدس شریف کو لے گا۔ سلطان صلاح الدین نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یہاں پہ تائید غیبی کی ضرورت ہے کہ دشمن کے 3 بڑے بڑے شہنشاہ پورے یورپ کی فوجوں کو لے کر، جن کی مجموعی تعداد کوئی 10 لاکھ سے زائد بن رہی تھی، اب مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جرمن فوج جب اناطولیہ میں داخل ہوتی ہے تو سلجوق ان کا راستہ روکنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، مگر جرمن فوج کی اتنی بھاری تعداد ہوتی ہے کہ سلجوقیوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور پہلی خونریز لڑائی قونیہ کے مقام پر ہوتی ہے۔ مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی آتی ہے اور جرمن شہنشاہ حادثاتی طور پر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کی موت مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی تائید الہی تھی کہ سلطان اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فوراً ہی جرمن فوج کا مورال بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جرمن فوج بکھر جاتی ہے۔ اس کے بعد اس مقام سے آگے جرمن فوج بڑھنے سے انکار کر دیتی ہے اور کئی لاکھ کی فوج ٹکڑیوں میں کٹتی ہوئی مسلمانوں سے جھڑپیں کرتی ہوئی واپس قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور جب اس شہنشاہ کا بیٹا بھی ایک جھڑپ میں مارا جاتا ہے تو اب قیادت کے فقدان کی وجہ سے تمام کی تمام جرمن فوج راستے ہی سے لوٹ گئی اور اس فتنے کا مسلمانوں کو مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔ اب اس صلیبی جنگ کی قیادت فرینچ اور برٹش فورسز کے پاس آ جاتی ہے اور رچرڈ دا لائن ہارٹ فرانسیسی بادشاہ کے پاس کشتیوں میں سوار ہو کر اکرا کے محاذ پر اکرا کے قلعے کے پاس لینڈ کرتے ہیں اور اپنا مرکز بنا لیتے ہیں۔ اکرا کا قلعہ مسلمانوں کے پاس تھا، اس کے کچھ اطراف میں سمندر اور باقی تمام اطراف میں خشکی تھی۔
اور خشکی کے تمام راستوں اور علاقے پر صلیبی فوج بہت بھاری تعداد میں آ کر خیمہ زن بھی ہوتی ہے اور مورچہ زن بھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقرا کا محاصرہ کر لیا گیا ہے تو اپنی فوج کو لے کر پہنچتے ہیں، لیکن یہ فوج اس قابل نہیں ہوتی مسلمانوں کی کہ مسلمان حملہ کر کر صلیبیوں کے لشکر کو اکھاڑ سکیں۔ کئی مہینے یہ محاصرہ قائم رہتا ہے۔ صلیبیوں کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ مسلمان اقرا کا قلعہ ان کے حوالے کریں، وہ صلیب جو مسلمانوں نے ہٹین میں حاصل کر لی تھی وہ صلیب ان کو واپس کی جائے، اور بہت بھاری تعداد میں مسلمان اس کو فدیہ ادا کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت مشکل سے اقرا کے قلعے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ بھی رونما ہوتا ہے کہ دشمن کے بحری جہاز جو سمندر میں بلاکیٹ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، سلطان کے غوطہ خور پیسے اور خطوط لے کر ان جہازوں کے نیچے سے تیرتے ہوئے اقرا کے قلعے تک پہنچتے اور وہاں پہ یہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہتا۔ ایک مرتبہ سلطان کا ایک غوطہ خور اپنے پیسے اور خط لے کر غوطہ لگاتا ہے تو کسی حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو جاتا ہے، اور کئی دن تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ملتی۔ مگر کئی دنوں کے بعد مسلمان اقرا کے قلعے کے باہر سمندر میں تیرتی ہوئی ایک لاش کو دیکھتے ہیں، اور جب اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے تو یہ وہی پیغامبر ہوتا ہے کہ جو خطوط اور پیسے لے کر روانہ ہوا تھا۔ ابھی تک اس کے گلے میں پیسوں کی تھیلیاں لٹک رہی ہوتی ہیں اور وہ خط موجود ہوتا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی ایک مردہ شخص نے اپنی ڈیوٹی اور مشن کو پورا نہیں کیا، اور جو امانت اس کو دی گئی تھی اس کو منزل مقصود تک نہ پہنچایا، جس طرح اس شہید مجاہد نے۔ کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اقرا کے قلعے کے اندر مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہو جاتی ہے۔ خوراک اور وسائل کی کمی کے باعث فاقہ کشی تک نوبت ہوتی ہے، اور اب قلعے کے محافظین اس قابل نہیں ہوتے کہ اس مسلمانوں کے اس قلعے کا دفاع کیا جا سکے۔ بلاخر امن کی شرائط طے کی جاتی ہیں، اور رچرڈ دا لائن ہارٹ، جس کو پورا یورپ اپنا عظیم ترین شہنشاہ اور اپنے اخلاق اور کردار کا نمونہ بتاتا ہے، مسلمان اس سے امن کا معاہدہ کر کے کئی ہزار عورتیں، بچے اور مرد اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انگریز بادشاہ رچرڈ بہت زیادہ جلدی مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ کوئی بھاری رقم بھی ادا کی جائے اور وہ صلیب بھی لا کر اس کو دی جائے۔ وہ رقم اتنی جلدی نہ اس کا انتظام کیا جا سکا اور نہ وہ صلیب اقرا کے مسلمانوں کے پاس تھی۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جو بیت المقدس کی پہلی صلیبی فتح کے موقع پر دہرایا جاتا ہے۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ نے تمام مسلمان قیدیوں، عورتوں اور بچوں کو قلعے سے باہر نکالا اور مسلمان فوج اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا کر کے ایک ایک کر کے ذبح کر دیا۔ مسلمانوں میں غیظ و جلال سے اشتعال پھیل جاتا ہے اور سلطان پوری طرح حملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں صلیبی فوج پر۔ گھمسان لڑائی ہوتی ہے، لیکن صلیبیوں کا لشکر اتنا ہوتا ہے کہ مسلمان کسی ایک ریفیوجی کو بھی، کسی ایک ہوسٹیج کو بھی بچا نہیں پاتے۔ تمام مسلمان جو اقرا کے قلعے سے نکل کر جنہوں نے اپنے آپ کو صلیبیوں کے حوالے کیا تھا، رچرڈ دا لائن ہارٹ کے حکم پر ذبح ہو جاتے ہیں۔ خود عیسائی مورخ بھی رچرڈ دا لائن ہارٹ کی زندگی کا تاریخ ترین دن اس موقع کو کہتے ہیں کہ جب اس نے نہتے عورتیں اور بچوں کو پناہ دینے کے بعد ذبح کر دیا۔ اقرا کی فتح کے بعد صلیبیوں میں آپس میں بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ فرانس کا بادشاہ ناراض ہو کے واپس چلا جاتا ہے، اور اب اس پوری صلیبی مہم کی ذمہ داری رچرڈ دا لائن ہارٹ پر آ جاتی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک رومانوی ہیرو کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں، اسی طرح صلیبی اور خاص طور پر انگریز مورخ اور تاریخ دان رچرڈ دا لائن ہارٹ کو اپنا سب سے بڑا ہیرو تصور کرتے ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دا لائن ہارٹ کے اس آپس کے تصادم کو عیسائی اور مسلمان تاریخوں میں ایک رومانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ اقرا کی فتح کے کئی سال بعد تک رچرڈ دا لائن ہارٹ صلیبی فوجوں کی قیادت کرتا رہا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں سے اس کی کئی جھڑپیں ہوئی۔ تاریخ میں ان جھڑپوں کے بہت سارے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، جس میں کچھ افسانوی ہیں اور کچھ حقیقی۔ یہ واقعہ بھی تاریخ نے دیکھا کہ ایک جنگ کے دوران رچرڈ دا لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا جاتا ہے اور وہ پیدل ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ یہ اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پر بیٹھ کر کریں اور ان کا دشمن بادشاہ زمین پر پیدل۔ آپ جنگ رکواتے ہیں، اپنے بہترین گھوڑے کو بلاتے ہیں اور اس کو رچرڈ دا لائن ہارٹ کے پاس روانہ کیا جاتا ہے، اور رچرڈ سے کہتے ہیں کہ اس پہ سوار ہو کے اپنی فوجوں کی قیادت کرو، میں اپنے دشمن کو ایسے نہیں مارنا چاہتا کہ میں گھوڑے پہ ہوں اور وہ پیدل ہوں۔ ایک موقع پر رچرڈ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کا کوئی راستہ نہیں ملتا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا طبیب خاص بھیجتے ہیں عیسائی لشکر میں، جو جا کے رچرڈ کا علاج کرتا ہے، اور ساتھ اس کو پھلوں اور برف کا تحفہ بھیجوایا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی صحت یاب ہو اور سلطان کے مقابلے پر آئے۔ انسانی تاریخ نے اتنے اعلیٰ کردار کا جنرل کبھی نہیں دیکھا۔ خود عیسائی مورخ، جیسے ہم نے عرض کیا، مجبور ہیں تمام تر تعصب کے باوجود کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شان میں قصیدے لکھیں۔ کئی سال یہ جنگیں چلتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے نہ یہ صلیبی بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ سکتے ہیں، نہ رچرڈ دا لائن ہارٹ اپنی تمام صلیبی فوجوں کے ساتھ سلطان کو کسی ایک محاذ پر شکست دیتا ہے۔ 1192 میں تنگ آ کر ایک پیس ڈیل سائن کر لی جاتی ہے، جس کے مطابق صلیبی فوجیں واپس لوٹ جائیں گی
اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو موقع ملتا ہے کہ طویل عرصے کے بعد دمشق جا کے آرام کر سکیں۔ رچرڈ دا لائن ہارٹ واپسی کا سفر شروع کرتا ہے، لیکن اس کی بدنصیبی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا بحری جہاز غرق ہو جاتا ہے اور یہ بڑی مشکل سے جان بچا کر آسٹریا جا نکلتا ہے۔ آسٹریا کا بادشاہ اس کا مخالف ہوتا ہے اور اس کو قید کر لیتا ہے۔ 2 سال تک رچرڈ دا لائن ہارٹ صلیبی مہم سے واپس جانے کے بعد آسٹریا کی جیل میں بند رہتا ہے، حتیٰ کہ پورا انگلینڈ ٹیکس جمع کرتا ہے، فدیہ جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو رینسم کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی غیر معمولی بات ہم آپ کو بتائیں، جب صلیبی جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے، تیسری صلیبی جنگ کے وقت پورے یورپ میں ایک ٹیکس لگا دیا جاتا ہے جس کو آج بھی صلاح الدین ٹیکس کہا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام پر یورپین قوم اور ممالک ٹیکس جمع کرتے رہے کہ فوجیں اکٹھی کی جائیں اس صلاح الدین شیر سے لڑنے کے لیے۔ جو دہشت صلاح الدین ایوبی نے صلیبی دنیا پر طاری کی ہوئی تھی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی مسلمان حکمران اور سلطان نے وہ مقام نہیں حاصل کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیسری صلیبی جنگ کو ختم کرنے کے بعد جب صلیبی نامراد ناکام لوٹ جاتے ہیں تو 1193 میں دمشق میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے انتقال کے وقت آپ کے پاس صرف چند درہم نکلتے ہیں اور کفن کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ آپ کے دوست چندہ کر کے پیسے جمع کرتے ہیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس سلطان مصر و شام کے لیے کفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سلطان کا گھوڑا اور جھنڈا بغداد روانہ کیا جاتا ہے اور پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بجھ جاتی ہے۔ کہنے والوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ خلفائے راشدین کے بعد اس سے زیادہ کڑا وقت امت مسلمہ پر کبھی نہیں آیا جب سلطان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں نے 5 اور صلیبی جنگیں آنے والی دہائیوں میں روانہ کی، لیکن تمام کی تمام اس بری طرح شکست سے دوچار ہوئی کہ ان کا ذکر بھی ضروری نہیں ہے۔ چوتھی صلیبی جنگ میں تو حال یہ ہوا کہ صلیبی قسطنطنیہ ہی میں الجھ گئے اور مسلمانوں کے علاقے فتح کرنے کے بجائے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد بچوں کی بھی ایک صلیبی فوج نکلی جنہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ان کے بڑے ناکام ہو رہے ہیں بدکرداری اور بری اخلاق کی وجہ سے، تو معصوموں کی ایک فوج جائے گی جو بیت المقدس کو فتح کرے گی۔ ان میں سے کوئی بچہ یورپ سے بھی پار نہیں کر سکا اور تمام کے تمام وہی تباہ کر دیے گئے۔ ان تمام صورتحال کے بعد تقریباً کئی 100 سال تک الحمدللہ بیت المقدس شریف مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1917 میں ایک آزمائش کی گھڑی آئی کہ جب بیت المقدس شریف خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد انگریزوں کے پاس گیا، اور اس موقع پر فرانسیسی فوج کے جنرل دمشق جا کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ صلاح الدین ہم آ گئے، ہمیں روک کے دکھاؤ۔ جو ذلت ان کو سلطان کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی، اس کی ہیوملیشن اور شرم یہ ابھی تک اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ آج بیت المقدس شریف یہودیوں کے پاس ہے اور اپنے ایک اور صلاح الدین ایوبی کا منتظر۔ آپ سے درخواست ہے اس سلطان کے لیے رحمت اور برکتوں کی دعا کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی ثانی کو دوبارہ بھیجے۔